हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसका टाइटल है अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर क्यों उठाया था। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद ये बयान करेंगे। मैं इनका फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ आज बयान, और मैंने अभी तक इनका कोई बयान नहीं सुना है। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दौर वो आया जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम इनमें मबूस किए गए। ये 1400 साल तारीख का क्लाइमेक्स है यहूद की। जब किताब इन्हें दी गई थी तौरात हजरत मूसा के जरिए, वो 1400 कब्ल मसीह का वाक़या है। उस वक्त से लेकर अल्लाह का वो फजल इन पर हुआ कि कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया 1400 बरस में कि उनके यहां कोई ना कोई नबी मौजूद न हो। ये तार टूटा ही नहीं। 2 से शुरू हुआ, मूसा हारून अलैहिस्सलाम, और 1400 बरस के बाद फिर आखिरी 2 हैं, ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम। यूं समझ लीजिए, और इसके दरमियान ये तार है, और इस तार में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि कोई नबी मौजूद हो। इसमें उतार चढ़ाव बहुत से आए हैं, उसका वो मेरा मौजू नहीं है। इस वक्त कब्ल मसीह की तारीख जो है वो मेरा मौजू नहीं है। कुरान मजीद में सूरह बनी इस्राइल के पहले रुकू में उसका तज़किरा मौजूद है। वक़ज़ैना इला बनी इस्राइल फ़िल किताब लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। 2 मरतबा इन पर अज़ाब के कोड़े बरसे। पहले अशूरियों के जरिए से, जो शामी थे, सीरियंस अशूरी कहलाते हैं। फिर बाबलियों के जरिए से, यानी इराकियों के जरिए से। बेबीलोनिया नाम था इराक का पहले। इन पर बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां आई, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आए। उसके बाद फिर दूसरे दौर में दूसरा इख्तिदार का दौर आया, खरबस्तियां बढ़ गई। तो पहले ग्रीक्स के जरिए से, यूनानियों के जरिए से, और फिर रूमियों के जरिए से पिसवाया गया। ये दौर गुजर चुके थे इन पर, 2 उरूज के दौर और 2 ज़वाल के दौर। मेरी छोटी सी किताब है तंजीम इस्लामी का तारीखी पस मंजर, 6-7 रुपए की होगी। उसको आप देखेंगे तो उसमें उसका पूरा नक्शा आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये कि मेरी जो जरा बड़ी किताब है साबिका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी, हाल और मुस्तकबिल, उसमें मैंने इन मामलात पर बड़ी तफसील से बहस की है। बहरहाल ये जो दौर था इनका 1400 साला, वो ऊंच नीच से होता हुआ जब आया है हजरत मसीह की बेसत पर, तो इनकी शरारत की इंतहा ये हो गई कि अल्लाह ताला ने मसीह को रसूल बनाकर भेजा। रसूलन इला बनी इसराइल। हजरत मूसा और हजरत ईसा के दरमियान रसूल कोई नहीं है, सब नबी है। हजरत मूसा रसूल थे और हजरत ईसा रसूल है। दरमियान में दाऊद हो, सुलेमान हो, यशइया हो, ज़करिया हो, ये सब नबी है। याहिया नबी है, रसूल नहीं है। लिहाजा वो शहीद कर दिए गए। रसूल शहीद नहीं हो सकता, कत्ल नहीं हो सकता। लेकिन ईसा और मूसा के दरमियान 1400 बरस इनके जो हैं, इसका क्लाइमेक्स है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की बेअसत, और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को जिसे अल्लाह ने अपनी रूह करार दिया, रूहुम मिन्ह, कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम, अल्लाह का कलमा। अजीम तरीन मौजज़ात। इन्होंने क्या कहा? ये वलदुज़ ज़िना है, हरामज़ादा है, माअज़ल्लाह, नक़्ल कुफ़्र न बाशद। ये जादूगर है, ये मुर्तद है, ये वाजिबुल क़त्ल है। असल हुकूमत उस वक्त रूमियों की थी हुकूमत, लेकिन उन्होंने इन्हें ऑटोनॉमी दे रखी थी, अपने मजहबी मामलात तुम खुद तय कर सकते हो। तो कायफास जो उस वक्त का इनका हेड रब्बाई था सबसे बड़ा, उसकी अदालत ने फैसला किया मसीह को सूली चढ़ा दिया जाए। पायलेटस पॉन्टिस, उसके पास इनकी अर्जदाश्त पहुंच गई, ये हमारा मुजरिम है मजहबी, ये मुर्तद है, ये काफिर है, ये जादूगर है, ये वाजिबुल क़त्ल है, इसे कत्ल करो, सूली चढ़ा दो। खैर वो लंबी बात हो जाएगी। उसने तो अपने हाथ धोए कि साहब हमारे पास कोई जुर्म नहीं है इसके खिलाफ, तुम कहते हो तो ठीक है, सूली चढ़ा देते। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ने हजरत मसीह को उठा लिया आसमान पर। उनकी जगह वो शख्स सूली चढ़ा जिसने गद्दारी करके गिरफ्तार करवाया था, जूडास इस्करियोट। उसकी शक्ल अल्लाह ने बदल दी हजरत मसीह की सी,
اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ انجیل میں ہے. لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس. یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے. 100 انجیلیں تھیں، 104 تھی جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے. یہ بتی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہے، تو یہ 4 انجیلیں ہیں انہوں نے تسلیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی. باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے یہ برنباس. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، یہودا جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی. وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا. وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی. حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں. جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر روپوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے. 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں. چھت برابر ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا. بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان. لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا. نوٹ کر لیجئے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے. حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی. یہ اللہ کا قاعدہ رہا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے. کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے عاقبت برباد ہو گئی. دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا. لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں. مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک ہو جاؤ. تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے. اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا. فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن. سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آباد یہاں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، مکین نظر نہیں آتے. یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت. اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے. کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب. وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا. 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا. اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ. محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں. لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی. اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے
ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے ہی جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر۔ اور اسی طرح یہود کا معاملہ، اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، جس طرح چاہیں لوٹے کھسوٹے کھائیں پیئے انہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد۔ کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماریاں۔ انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر، بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ امیین میں سے، یہ جنٹائلز میں سے، یہ گوئنز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ، کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل، یہ گٹھ جوڑ، ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج، انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے، پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون۔ دوستو بہت اچھا بیان کیا انہوں نے، اور مجھے بہت اچھا لگا ان کا بیان۔ دوستو آئی ہوپ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دوستو جس طریقے سے اس غدار نے عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب مارنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل دے دی اور وہ اس کو مارا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مطلب زندہ ہی اٹھا لیا۔ مطلب جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ 4 فرشتے آئے، پھر چھت پھٹی تو چھت سے ہی نکال کر فرشتے انہیں لے گئے زندہ ہی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ان پر ظلم ہو، کیونکہ سب لوگ ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، سب کی مشکلیں آسان کر دیا کرتے تھے، کوئی بیمار بھی ہوتا تھا تو اس کو بھی صحیح کر دیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے رکھی تھی، تو اس لیے لوگ ان کے بہت دشمن تھے، جیسے ہمارے حضور پاک کے دشمن تھے۔ پھر ان کے بعد پھر حضور پاک آئے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا مجھے بہت اچھی لگی یہ ویڈیو، اور آپ کو بھی آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔